آخرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد ایک انسان کو پیش آئیں گے۔ آخرت کو آخرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ان تؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ میرے ماں اور بہنوں، آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے وفات کے بعد سے لے کے اہل جنت کے جنت میں جانے تک کے بارے میں، اہل جہنم کے جہنم میں جانے تک کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں آئی ہے اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس پر پختہ اعتقاد کرنا۔ اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو ظاہر فریب چیز ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، موت سے کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکتا، خواہ وہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند کر لے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ میری ماں اور بہنوں، موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے، یقیناً موت کی سخت تکلیف ہوتی ہے، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے، کیونکہ جان کنی کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت آنے کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور رب سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگار مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہوگی، اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب تک میرے لیے وفات بہتر ہوگی۔ میرے ماں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے، ایک انسان کو موت کے وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اخروی انجام کیسا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ کیونکہ میری بہنوں، جب مومن بندے کی دنیا سے رخصتی اور آخرت کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے دو روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اپنے ساتھ جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، جنت کا کفن ساتھ لے کر آتے ہیں، اور مومن بندے سے تاحد قریب نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے اور قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف چل، اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف چل، اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف چل۔ تو اس کی روح اس کے جسم سے ایسے آسانی سے نکل پڑتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا خطرہ بہہ پڑتا ہے۔ پھر اس کی روح کو ایک فرشتہ پکڑتا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، دوسرا فرشتہ اس کو جنت کے کفن میں، خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتا ہے۔ پھر آسمانی دنیا کی طرف اڑتے ہیں۔ جب بھی فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے تو فرشتے دریافت کرتے ہیں، یہ کس کی روح ہے، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں ہیں۔ وہ اس کا بہترین نام ذکر کرتے ہیں، جس طرح اس کا دنیا میں بڑی عزت کے ساتھ نام پکارا جاتا تھا۔ پھر اور مزید اوپر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے استقبال کے لیے فرشتے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس فرشتوں کی جماعت سے گزر ہوتا ہے
मुखर्रिब फरिश्ते मोमिन बंदे की रूह के साथ साथ चलते हैं, यहाँ तक कि वो आसमानी दुनिया तक पहुँच जाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मेरे मोमिन बंदे के नामे आमाल इल्लियीन में रख दो और उसकी रूह जिस्म में कब्र के साथ वापस लौटा दो, यहाँ तक कि उसकी रूह को खबर में वापस लौटा दिया जाता है। मेरे माँ और बहनों, इसी तरह जब काफिर बंदे का दुनिया से रुखसती और आखिरत की तरफ रवानगी का वक्त आता है तो उसके पास आसमान से दो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, अपने साथ सख्त बदबूदार टाट का कफन लेकर आते हैं। फिर काफिर बंदे की रूह से ताहत निगाह फैल कर बैठ जाते हैं, फिर उससे और करीब आ जाते हैं और करीब आ जाते हैं और करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके सराहने बैठ जाते हैं। कहते हैं, ए खबीस रूह निकल, तेरा रब तुझसे बड़ा ही नाराज है। ए खबीस रूह निकल, तेरे परवरदिगार के गुस्से और गजब की तरफ चल। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती, परवरदिगार से अर्ज करती है, परवरदिगार से फरियाद करती है, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। परवरदिगार मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं दुनिया में जाकर नेक आमाल कर लूं। परवरदिगार फरमाता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक खौल है जिसका तू खायल हो रहा है, तेरे पसे पुश्त तो बरज़खी जिंदगी है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसके चेहरे और पीठ पर मारते हैं। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसकी रूह के साथ सख्ती करते हैं। रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती। इस बारे में अल्लाह ताला सूरह क़ियामा में इरशाद फरमाते हैं, कल्ला इज़ा बलगतित तराही वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। जब काफिर बंदे की रूह कांधे और सीने के दरमियान यानी हंसली तक पहुंच जाएगी, तब काफिर बंदा कहेगा, है कोई झाड़ फूक करने वाला? और वो समझ जाता है कि ये वक्त दुनिया से रुखसती का है। फरिश्ते कहेंगे, नहीं नहीं, अब तो रुकना नहीं, बस तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसकी रूह को जिस्म से इस तरह खींच कर निकाल लेते हैं जैसे कांटेदार लोहे की सलाख को गीले ऊन से खींच के निकाल लिया जाता है। फिर फरिश्ते उसको सख्त बदबूदार टाट के कफन में लपेट लेते हैं, फिर आसमानी दुनिया की तरफ उड़ते हैं। फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजर होता है, फरिश्ते कहते हैं, ये खबीस रूह कौन है जिससे सख्त मुर्दार की बदबू आने लगती है? तो उसका बदतरीन नाम बताते हैं, कहते हैं ये फलां का बेटा फलां है, फलां का बेटा फलां है। फिर आसमानी दुनिया की तरफ उड़ते हैं तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले नहीं जाते, आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले नहीं जाते। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, इस खबीस रूह के नामे आमाल को जमीन के निचले हिस्से सिज्जीन में रख दो और उसकी रूह को उसकी खबर में वापस लौटा दो। आसमान से फरिश्ते उसकी रूह को बड़ी सख्ती के साथ नीचे फेंक देते हैं। मेरे माँ और बहनों, मौत के बाद से लेकर क़यामत की सुबह तक एक इंसान खबर में रहेगा जिसे बरज़खी जिंदगी कहते हैं। जब मोमिन बंदे की मैयत को उसके घर वाले दफना कर वापस आते हैं तो उसके पास आसमान से दो फरिश्ते आते हैं, रोशन सियाह रोशन चेहरों वाले, जिसका नाम मुनकिर नकीर होता है। मोमिन बंदे की खबर में आते हैं, मोमिन बंदे को खबर में बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे दूसरा सवाल दरियाफ्त करते हैं, वो कौन शख्स था जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था? वो कहता है, वो तो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो हमारे दरमियान भेजे गए थे। फिर उससे तीसरा सवाल दरियाफ्त करते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन तो इस्लाम है। फरिश्ते उससे कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? तो फरिश्ता कहता है, मैंने रब की किताब को पढ़ा, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की, फिर रब का ये फरमान सुना, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को साबित खदमी अता करता है। आसमान से निदा आती है, ये बंदा सच कहता है, इसे जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत की तरफ उसके लिए खिड़की को खोल दो।
یہاں تک کہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو والی ہوا اس کی میت تک پہنچتی رہتی ہے قیامت کی صبح تک۔ میرے ماں اور بہنوں، جب کافر بندے کی میت کو اس کے گھر والے دفنا کر واپس لوٹتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس سیاہ چہروں والے 2 فرشتے آتے ہیں جس کا نام منکر نکیر ہوتا ہے۔ کافر بندے کی میت کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال دریافت کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے دوسرا سوال دریافت کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس بارے میں بھی نہیں جانتا۔ تیسرا اس سے سوال دریافت کرتے ہیں، وہ کون شخص تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس بارے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا آتی ہے، یہ بندہ جھوٹ بکتا ہے، اسے آگ کا لباس پہنا دو، آگ کا بستر بچھا دو، جہنم کی طرف اس کے لیے کھڑکی کو کھول دو، یہاں تک کہ جہنم سے گرم گرم زہر آلود ہوا اس کی روح تک پہنچتی رہتی ہے قیامت کی صبح تک۔ پھر کافر بندے کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس کی ہڈی کی پسلیاں ایک دوسرے کی پسلیوں میں مل جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوہے کا ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ مٹی بن کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ کافر بندے کی میت پر جب وہ ایک ہتھوڑا مارتا ہے تو وہ ایسے چیختا ہے، ایسے چلاتا ہے کہ اس کی آواز کو سارے چوپائے سنتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہتا ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے پروردگار میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں۔ میرے ماں اور بہنوں، قیامت کا آنا یقینی چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی خاتون، ہم میں سے کوئی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی قیامت آ سکتی بھی شاید، نہیں آ سکتی بھی شاید۔ میری ماں بہنوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قیامت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، آخرت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قیامت کا آنا یقینی چیز ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 1 تا 4، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو قادر ہے اس بات پر کہ اس کے پور پور کو تک درست کر دے۔ میرے ماں اور بہنوں، قیامت کا آنا یقینی چیز ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم بس اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم انبیاء سمیت کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نازیات آیت نمبر 42 تا 44، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما آنت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ لوگ مشرکین آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا صحیح علم دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کی علم کی انتہا تو بس اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا آنا یقینی چیز ہے، قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، لیکن میرے ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ قیامت ہم پر اچانک آ جائے گی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں سے حساب لیے جانے کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں منہ پھیرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم حدیث نمبر
2954۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر قیامت محض اچانک آ پڑے گی۔ مرد اونٹنی کا دودھ دوہتا ہوگا کہ قیامت اچانک آ جائے گی، کھانے والے کا لقمہ اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ مرد کپڑوں کی خرید و فروخت کرتا ہوگا، خرید و فروخت نہ کر پایا ہوگا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی اہم چیز قیامت پر ایمان لانا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کا ابتدائی مرحلہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا جس سے خطرناک آواز نکلے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا آخر سور کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام جمعے کے دن پھونکیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ خوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 20، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، قیامت کے واقع ہونے کا اول وقت یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا جس سے دنیا کا سارا ظاہری نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو دوبارہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، جہاں ایک طرف دنیا کا ظاہری نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر چیز فنا و برباد ہو جائے گی، تو پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کر کے ان کا حساب کتاب کر کے نیک لوگوں کو اچھا بدلہ، جبکہ بدوں کو ان کے کیے کی پوری سزا سنائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، قیامت کے واقع ہونے کا ابتدائی مرحلہ سور ہوگا۔ سور میں اسرافیل علیہ السلام کے حکم سے سور پھونکا جائے گا جس سے سارا دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ رحمان آیت نمبر 27-28، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو دنیا پر ہے فنا ہو جائیں گی، سوائے تیرے رب کی ذات جو عزت اور عظمت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ اس دن کوئی شخص ہماری نظروں سے چھپ کر بھاگ نہیں سکے گا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، ان میں سے کوئی بھی ہماری نظروں سے چھٹ کر بھاگ نہیں سکے گا۔ میدان حشر کی گرمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اتنے پسینے بہیں گے جس میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر کی طوالت 50,000 سال ہوگی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور روح الامین ایسے دن میں چڑھیں گے جس کی طوالت 50,000 سال ہوں گی۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے تمام لوگ رب سے عاجزی کریں گے۔ روز محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ میدان حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے تمام لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اور کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوں گی۔ کچھ لوگ نور کے ممبروں پر کھڑے کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خبروں سے اٹھا کر جمع کر دے گا، تو مومن بندوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگوں کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے چہرے روشن اور بارونق ہوں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ایسے نازک مرحلے میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگا دیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کے نیچے جگا دیں گے۔ سب سے پہلا انصاف کرنے والا آدمی،
دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، چوتھا وہ شخص جسے کسی باحسین عورت نے برائی کے ارادے سے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پانچواں وہ شخص جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو تو خبر نہ ہوئی ہو، چھٹا وہ شخص جس نے کسی سے باہم اللہ کے لیے محبت کی اور باہم نفرت کی، یعنی ان کے ملنے اور جلنے کی اور جدائی کی بنیاد صرف دین ہوتی تھی، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے لیے اللہ کے ڈر سے اس قدر آنسو بہائے ہیں کہ اس کے اوپر خشیت الہی کا لرزہ طاری ہو گیا ہو۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر میں نمازیوں کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، انصاف کرنے والے لوگوں کو نور کے منبروں پر کھڑا کیا جائے گا، اچھے اخلاق والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، حالت اسلام میں ضعیف ہونے والے شخص کو نور عطا کیا جائے گا، مشکل میں دوسروں کے کام آنے والوں کی مشکل دور کر دی جائیں گی، تنگ دستوں کے ساتھ آسانی کرنے والوں کے ساتھ آسانی کر دی جائیں گی، اچھے اخلاق والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، شہداء کو 70 حوریں ان کو عطا کی جائیں گی۔ ایک طرف میدان حشر میں متقی لوگوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، پھر کافر لوگوں کی، نافرمان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اس کے مختصر جھلکیاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ متقی لوگوں کے علاوہ کافر لوگ، مشرک لوگ، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، اللہ تعالیٰ کے باغی لوگ بہت ہی ذلت ناک انداز میں ٹھہریں گے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذابوں سے دوچار کیا جائے گا، ہر غدار کی پشت پر اللہ تعالیٰ ایک جھنڈے کو رکھیں گے، اپنی ذمہ داری سے منہ پھیرنے والے آدمی سے اللہ تعالیٰ بھی منہ پھیر لیں گے، خائن اپنی خیانت کردہ چیز اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گا، بے نمازی لوگ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قاتل کی گردن مقتول کے ہاتھ میں ہوں گی، بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والے شخص کی حالت فالج زدہ سی ہوں گی، سود خور لوگ پاگل پن کی حالت میں، رشوت لینے والے لوگ پاگل پن کی خپتیوں جیسی حالت میں کھڑے ہوں گے، جھوٹا خواب بیان کرنے والے لوگوں کو ناممکن کام کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا، ہر دوغلے آدمی کی آگ کے 2 زبانیں ہوں گی، جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں آ جائیں گے تو منافق لوگ، نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، متقی لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، گناہ گاروں کی یہ حالت ہوگی، تو اس وقت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، اس دن کی خوفناکی سے بچنے کے لیے تمام لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ ہمارا کچھ نہ کچھ فیصلہ سنا دیا جائے، تمام انبیاء علیہ السلام اپنا کچھ نہ کچھ عذر پیش کر کے دوسرے نبی کے پاس بھیج دیں گے، یہاں تک کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں اپنے بندوں کی شفاعت کروں گا۔ فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی شفاعت سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کی گناہ کی معافی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری دعا روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، صالحین لوگوں کی شفاعت قبول کی جائیں گی اور روزہ اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائیں گی، قرآن مجید اور روزہ پروردگار کے پاس آ کر شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائیں گی، شہداء، علماء، حفاظ کرام کو یہ اعزاز بخشا جائیں گا کہ ان کے 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کریں، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب صالحین لوگ، انبیاء علیہ السلام شفاعت کر چکے ہیں، نیک اعمال شفاعت کر چکے ہیں، اب صرف ارحم الراحمین یعنی خود اللہ تعالیٰ باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ چند مٹھی بھر لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا فیصلہ کریں گے جنہوں نے کلمے کے علاوہ کبھی بھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ میرے ماں بہنوں، یہاں پر شفاعت کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات یہ واضح کرنا چاہتی ہوں، شفاعت کے معنی ہم ہرگز یہ نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے انہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ شافی کو حکم دیں گے کہ مشفوع کے حق میں شفاعت کی جائے، شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔
میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی بہت ہی اہم چیز حساب و جزا ہے۔ میدان حشر میں حساب جزا سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عدالت عالیہ میں ہر انسان سے اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے ہر عمل کے بارے میں پوچھیں گے، ہر قول کے بارے میں پوچھیں گے۔ دنیا میں وہ جو کچھ کرتا رہا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے۔ ہر شخص جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی رب العالمین کے سامنے نام اعمال میں دیکھ لے گا۔ جس نے اس دنیا میں رائی دانے برابر بھی برائی کی ہوگی رب العالمین کے سامنے دیکھ لے گا۔ انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ ظالم کو، مظلوم کو ظالم کی طرف سے پورا فیصلہ لے کر دے دیا جائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں جلوہ افروز ہوں گے، جبکہ فرشتے بھی صف در صف آ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام لوگ حساب کتاب کے لیے صف بستہ حالت میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا، میں نے آج کے دن ظلم کو حرام کر لیا ہے، کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے کیے ہوئے نام اعمال کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ کسی دوسرے انسان کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ انصاف کا یہ عالم ہوگا، اگر دنیا میں کسی شخص نے کسی شخص کو ناحق ایک تھپڑ بھی مارا ہوگا، میدان حشر میں اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا۔ انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ جانوروں کو بھی قصاص دلوا دیا جائے گا۔ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلوا دیا جائے گا جس نے اس کو سینگ مارا ہوگا۔ حساب کتاب کے وقت ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹی سے، اپنے بیوی سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے دور بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک کو ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اسی کے لیے کافی ہوگی۔ ریاکار مجاہد لوگوں کو، ریاکار سخی لوگوں کو، ریاکار عالم لوگوں کو، ریاکار دائی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذابوں میں دوچار کر دیں گے۔ سب سے پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا، بعض لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 افراد کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ خوف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 21، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اس دن ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یعنی میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے آدمی رب العالمین کے سامنے آنا نہیں چاہے گا کہ فرشتے اس کو زنجیروں میں باندھ کر رب العالمین کے سامنے کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ دوسرا گواہی دے گا، پروردگار یہ شخص ہم سے دنیا میں یہ کام کرواتا رہا۔ میرے ماں اور بہنوں، یہاں تک کہ زمین بھی گواہی دیں گی کہ یہ شخص دنیا میں یہ کام کرتا تھا۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جس طرح موت دینے پر ہم کو قادر ہے، جس طرح خبروں میں رکھنے پر کافی ہے، جس طرح دوبارہ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ کافی ہے، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جمع کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ میری بہنوں ہر فرض سے ایک فرض سے حساب کتاب لینے پر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 92 تا 93، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ میرے ماں اور بہنوں، ایک انسان رب العالمین کے سامنے حساب کتاب دیتے وقت 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر حل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلا سوال کریں گے، ہم نے تم کو زندگی دی کہاں پر گزاری، ہم نے تم کو جوانی دی کہاں پر بتائی، ہم نے تم کو مال دیا کہاں سے کمایا، چوہتا کہاں پر خرچ کیا، ہم نے تم کو علم دیا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جن نعمتوں، مال و دولت، خوشحالی، امن و اطمینانی، صحت و سلامتی سے جس طرح لطف اندوز ہوتا رہا، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میرا بندہ ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا رہا یا نافرمانی ہی کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
بے شک کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے بابت سوال کیا جائے گا۔ حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ قتل و خون کے بارے میں پوچھیں گے، وعدوں، عہدوں، امانت داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ امت محمدیہ کا سب سے پہلے حساب لے لیا جائے گا۔ الغرض میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ہم لوگوں کو تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خوب جان لو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی اس چیز حساب کتاب ہے۔ ہمیشہ حساب کتاب کے لیے رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے حساب کو آسان فرما۔ حشر نشر حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ ہر شخص کے نام اعمال کو میزان میں تولیں گے، یعنی ایک بڑا ترازو ہوگا جس میں ایک پلڑے میں نیکیوں کو رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں برائیوں کو رکھا جائے گا۔ اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ میزان میں نام اعمال اللہ تعالیٰ اس لیے تولیں گے تاکہ لوگوں کی حجت اللہ تعالیٰ پر یہ نہ رہے کہ ہم پر ظلم کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میزان میں ہر شخص کا نام اعمال تولا جانا برحق ہے۔ ہر شخص کے نام اعمال کو میزان میں اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 تا 9، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اعمال کا تولا جانا برحق ہے، پر جس شخص کے نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو گیا پس وہ کامیاب ہو گیا، جس کے اعمال کا پڑلا ہلکا ہو گیا وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ میرے ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کے تعلق سے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ الفاظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لوگوں کے اعمال نامہ تولے جانے کے بعد ہر شخص کے نام اعمال ان کے ہاتھوں کو دے دیے جائیں گے۔ ہر شخص جان لے گا کہ اس کو کہاں پر جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ ہر شخص اپنے آنکھوں سے اپنے نام اعمال کو دیکھ لے گا۔ اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں سورہ حاقہ میں، سورہ حاقہ آیت نمبر 19 تا 37، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْخَازِيَةَ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ میزان میں لوگوں کے اعمال نامے تولے جانے کے بعد لوگوں کے نام اعمال ان لوگوں کے ہاتھوں کو دے دیے جائیں گے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پر جس شخص کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ میرا حساب مجھ کو ملنا ہے۔ بس وہ تو دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں جس کے خوشے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو کچھ تم رہتی دنیا تک کرتے تھے۔ پر جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ افسوس کے مارے کہے گا کہ کاش کہ آج میرا حساب نہ لیا جاتا، نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، آج موت میرا خاتمہ کر دی ہوتی،
میرے مال نے بھی مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے چاہتا رہا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس مجرم کو پکڑ لو، اسے طوق پہنا دو، اسے ایسی زنجیروں میں بند دو جس کی پیمائی 70 ہاتھ ہے، اسے لے جا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا گا، آج اس کی غذا سوائے پیپ کے کچھ بھی نہیں ہوگی، جنہیں خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت کا سلسلہ جاری ہے۔ فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہوں، روز محشر میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان کا حساب کتاب لیں گے، میزان میں لوگوں کے نام اعمال کو تولیں گے۔ اس کے بعد ہر نبی کو ایک حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ حوض کوثر سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض کوثر عطا کریں گے، جس کا پانی جنت کی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا۔ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو بھی ایک مرتبہ وہ پانی پیے گا پھر اسے پیاس نہیں ہوگی۔ ہر ایماندار امتیوں کو اپنے اپنے نبی پانی پلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کو پانی پلائیں گے، جس کے برتنوں کی تعداد ستاروں جیسی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 4 قسم کے لوگ محروم کر دیے جائیں گے، کافر لوگ، مشرک لوگ، مرتد لوگ، منافقین لوگ۔ 4 قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد، حساب کتاب کے بعد، میزان کے بعد، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزاریں گے۔ ہر شخص کو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی عام شخص ہو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر سے گزاریں گے۔ صراط کے معنی لغت میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں واضح راستہ۔ اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو آتے ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کی پشت کے اوپر سے بنایا ہوا راستہ۔ ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ چیز حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 تا 72، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص یہاں یعنی آتش جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے، بس ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے میرے ماں اور بہنوں، ہم یہ نہیں سمجھیں گے یہاں پر بیٹھ کے کہ کسی اور کو گزرنا ہے، بلکہ یہاں پر جتنے بھی خواتین بیٹھے ہیں، یہاں پر جتنے بھی لڑکیاں بیٹھے ہیں، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، تمام لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے اوپر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو نور عطا فرمائیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے دائیں دائیں، ان کے بائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کے لیے اہل ایمان رب سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے پروردگار ہمارے نور کو باقی رکھنا جب تک کہ ہم پل صراط کے اوپر سے نہ گزر جائے، بس ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پل صراط کی باریکی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کونڈے لگے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ تمام لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں
पुल सिरात के ऊपर से कुछ लोग पलक झपकने में गुजर जाएंगे, कुछ लोग हवा की तेज़ी के मानंद गुजरेंगे, कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ लोग परिंदों की तरह गुजरेंगे, कुछ लोग जानवरों जैसा गुजरेंगे, कुछ लोग ऊँटों के मानंद गुजरेंगे, कुछ लोग तेज़ रफ्तार घोड़ों की तरह गुजरेंगे, बास लोग आम रफ्तार पैदल की तरह चल चल कर जन्नत तक पहुंच जाएंगे। मेरे माँ और बहनों, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात को उबूर करेंगे, इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया पुल सिरात को उबूर करेगी। मेरे माँ और बहनों, पुल सिरात उबूर करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक़ में दुआ करते होंगे, रब्बी सल्लिम, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामत रखना, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामत रखना। पुल सिरात उबूर करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देंगे। दरबान कहेंगे तुम कौन हो? नबी सल्लम कहेंगे मैं जनाब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो दरबान कहेंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दिया गया है कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाज़ा ना खोलूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पुल सिरात उबूर करके जन्नत तक पहुंच जाएगी तो जन्नत के दरबान उनके इस्तकबाल के लिए आ जाएंगे, कहेंगे ए अहले जन्नत तुम पाकीज़ा रहो, तुम सलामती हो, तुम हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहाँ पर अब तुम हमेशा हमेशा रहोगे, हमेशा पाकीज़ा रहोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा। अब तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा रहोगे, यहाँ से अब तुमको कभी निकाला नहीं जाएगा, ना ही तुम्हारा निकलने का यहाँ से इरादा होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बस जो दोज़ख से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो बहुत बड़ी कामयाबी तक जा पहुंचा। मेरे माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने जन्नत को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। आखिर जन्नत क्या है मेरी बहनों? जन्नत के माने क्या होते हैं जिसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है? मेरे माँ और बहनों, जन्नत के माने होते हैं बाग, यानी ऐसा बाग जहाँ हर किस्म के फल फूल, सायेदार दरख्त, पानी, शहद, दूध की नहरें, सोने चांदी के महलात, कीमती मोतियों से बने खेमे, नीचे निगाहें रखने वाली खूबसूरत खूबसूरत हूरें, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, अलगर्ज़ मेरी बहनों ऐशो इशरत की ज़िंदगी का सारा सामान वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन ये हसीन मनाजिर वाली नेमत उन लोगों को अता की जाएंगी जो इस दुनिया में किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा रहे, हर हालत का सामना करते हुए रब पर तवक्कल करते रहे, हर हालत में अल्लाह ताला के नमाजी और दियानतदार सच्चे बंदे बने रहे। मोमिन बंदे जिन लोगों के लिए जन्नत है वो दुनिया में खुशी, गमी, तंदुरुस्ती, मालदारी, गरीबी, उरूज, ज़वाल, हर हालत में अल्लाह ताला के सच्चे नमाजी बंदे बंदे रहे। दुनिया के तमाम आजमाइशों का, दुनिया के तमाम तकालीफ का सामना करते हुए कभी भी अल्लाह ताला से मायूस नहीं हुए, कभी अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं हुए, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करते रहे जिनका बदला इन्हें दुनिया में नहीं मिला। यकीनन ये लोग मुस्तहिक़ है कि इनके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाए तो अल्लाह ताला जन्नत की सूरतों में उनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाएंगे, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोमिन बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें उठा कर रखी है, ऐसी ऐसी नेमतें उठा कर रखी है जिसे किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी इंसानी दिल ने इसका तसव्वुर तक नहीं किया। मेरे माँ और बहनों, जन्नत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है, जन्नत के 100 दर्जात है, जन्नत की खुशबू होगी जिसे महसूस किया जा सकेगा, जन्नत में सोने चांदी के महलात होंगे, जन्नत में कीमती मोतियों से बने से खैमे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर जन्नत किस चीज़ से बनाई गई? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की और उसकी समीट कस्तूरी की होंगी और उसके मोती याकूत के होंगे, जिसके संग रेज़े मोती और याकूत के होंगे और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रानी होंगी। जन्नत में औरतों की तादाद ज़्यादा होंगी,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے ایسے خوبصورت بالا خانے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت بالا خانے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ بالا خانے کن لوگوں کو عطا کیے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے پاکیزہ گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور اس وقت صلاح ادا کرے جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ میرے ماں اور بہنوں، جنت میں داخلہ ابدی ہوگا، جو بھی ایک مرتبہ داخل ہوگا وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اہل جنت کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اہل جنت سونے اور چاندی کے برتن استعمال کریں گے، سونے چاندی کے محلات، قیمتی موتیوں سے بنے خیمے استعمال کریں گے، سونے چاندی کے قیمتی موتے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ریشم کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے، ریشم کے بستر ان کو استعمال کریں گے، اور ایسے ایسے تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے، ایسے ایسے تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے جو سونے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وسلم نے فرمایا بڑی عمر کے لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے تمام خواتین کے سردار، اہل جنت کے تمام خواتین سے افضل 4 عورتیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران علیہ السلام۔ میرے ماں اور بہنوں، جنت میں داخلہ ابدی ہوگا۔ جنت میں ہر شخص کو حوریں عطا کی جائیں گی، جبکہ خواتین کو ان کے دنیاوی شوہروں سے نکاح کرا دیا جائے گا۔ اہل جنت کے خاندان کو باہم اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ جانوروں پرندوں کا گوشت ان کو کھلایا جائے گا۔ الغرض میری بہنوں، اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو ایک ندا آئیں گی، اہل جنت تم اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کیونکہ موت کو مینڈھی کی شکل میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ الغرض میری بہنوں، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اہل جنت کیا تم خوش ہو؟ تو اہل جنت فرمائیں گے پروردگار ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ جب پروردگار اپنے حجاب کو دور فرمائیں گے تو اہل جنت کو جنت میں ایسی کوئی نعمت نہیں دکھیں گی جو انہیں رب کے دیدار سے زیادہ عزیز ہو۔ میرے ماں اور بہنوں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اہل جنت فرمائیں گے پروردگار ہم حاضر ہیں، تیری فرما برداری کے لیے ہم حاضر ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا صرف تیرے ہی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت کیا تم خوش ہو؟ کیا تم مجھ سے مزید کچھ اور چاہتے ہو؟ تمہارا کچھ اور مزید مطالبہ ہے؟ اہل جنت فرمائیں گے پروردگار تو نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرما دیا ہے جو تو نے دنیا اور آخرت میں شاید کسی کو عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت کیا میں تم کو اس سے مزید کچھ اور نعمت عطا نہ کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ جب کہیں گے تو اہل جنت کہیں گے پروردگار اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اہل جنت آج سے میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو حلال قرار دیتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الغرض میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے بار بار کہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو، یقیناً ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ میری بہنوں، ہم ہرگز یہاں بیٹھ کے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جنت میں داخلہ آسان بات ہے، کیونکہ میری بہنوں جنت ایک عظیم اور بلند مقام ہے۔ بلندی پر چڑھنے کے لیے مسلسل محنت، جد و جہد اور ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، چند ایسے اعمال بتانا چاہتی ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخلہ ہمارے لیے اور جہنم سے نجات ہمارے لیے یقینی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکان اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنا، شرک بدعت سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی کرنا، انصاف کرنا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، فضول باتوں سے اجتناب کرنا،
زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، خفیہ اور علانیہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، فخری اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، قرآن حفظ کرنا، پھر اسے مسلسل پڑھتے رہنا حتیٰ کہ وہ اسے یاد رہے، سلام پھیلانا، کھانا کھلانا اور اس وقت صلاح ادا کرنا جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار کا صبح و شام ورد کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنا، یقیناً یہ ایسے اعمال ہے جن پر عمل کرنے سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات یقینی ہو سکتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہیں دوسری طرف ہم کو جہنم سے بھی ڈرایا ہے اور فرمایا، ہم کو یہ تعلیم دی، وقنا عذاب النار، تم یہ دعا کرتے رہو، پروردگار ہمیں جہنم کے آگ سے حفاظت فرما، جہنم کے آگ سے حفاظت فرما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کے آگ کو ہمارے لیے پھیر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں جہنم کے عذاب سے۔ میرے ماں اور بہنوں، جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دینے کے لیے مختلف شکلیں تیار کر رکھی ہے، جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے بدبودار درخت توہر کے زہریلے کانٹے ان کو دیے جائیں گے، پینے کے لیے ابلتا ہوا کھولتا ہوا گرم گرم چشموں کا پانی دیا جائے گا، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، پینے کے لیے زخموں سے نکلتی ہوئی پیپ ان کو دی جائیں گی، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو عذاب دیا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا، ان کے چہروں پر، ان کے پیٹوں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی دیا جائیں گا، الغرض ایسی ایسی سزا دی جائیں گی، ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی جس کے متعلق ایک انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں، یہ تمام تر عذابات ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر تعلیمات پر عمل پیرا نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سے محبت نہیں کرے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے۔ یقیناً یہ لوگ مستحق ہے کہ ان کے کیے کی پوری سزا ملے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی صورت میں اپنے انصاف کا یہ عالم ہوگا اللہ رب العالمین کا کہ جہنم میں ایسے ایسے سزاؤں سے ان لوگوں کو دوچار کرے۔ میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں عذاب عطا فرمائیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں سے لطف اندوز رہے لیکن نافرمانی ہی کا رویہ اختیار کیا۔ یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ والی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، میں بات کو مختصر کرنا چاہتی ہوں، 5 اہم ایسے اعمال بتانا چاہتی ہوں جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جہنم کے بہت بڑی تفصیلات ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ 5 بنیادی اہم اعمال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہہ پڑنا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، تیسرا روزہ اور قرآن جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، چوتھا صدقہ و خیرات کرتے رہنا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، پانچواں اور آخری یہ ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بار بار کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ تم نے کل کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے، رب کے سامنے حاضری کے لیے کیسے کیسے اعمال کیے ہیں۔ میرے ماں و بہنوں، ہر لمحہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ ہمیں فکر کرتے رہنا چاہیے کہ موت کے بارے میں، موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے، پروردگار کے سامنے حاضری کے لیے ہم نے کیسے کیسے اعمال کیے۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے اور آپ کے نبی جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھے تھے، آپ کو آخرت کی اتنی زیادہ فکر ہوتی کہ رات بھر ٹہر کر قیام کرتے، ٹہرنے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، فکر آخرت میں اتنا زیادہ روتے کہ چکی کی آواز کی طرح رونے کی آواز آنے لگتی۔ میرے ماں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، وفات کے وقت زمین پر لیٹے یہ فرما رہے تھے، میرے لیے، میرے ماں کے لیے ہلاکت ہو اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی وفات کے وقت رو رہے تھے، کسی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں،
بلکہ طویل سفر زیادہ سفر کی خلت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت یا جہنم ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ ان دونوں میں سے کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حالت ہے، جب ہم آج گناہگار خواتین کی حالت ہے کہ اخروی فکر کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ حساب کتاب کے بارے میں، میزان کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جہنم سے چھٹکارا، جنت کے داخلے کے بارے میں کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ بس فکر ہے تو آج ہمیں دنیاوی مال و متاع کی، اعلیٰ ڈگری کی، اونچے عہدے کی، اونچے منصب کی، بڑی سے گاڑی لینے کی، بڑے سے گھر خریدنے کی، اچھے سے شوہر کو حاصل کر لینے کی، بس کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے ہمیں تو بس اس دنیا کی جو کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے۔ جس دنیا کو قرآن نے دھوکے کا سامان قرار دیا، جس دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں دی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے ہر ایک کو اتنا کمرہ تھا جو 7-8 گز سے بڑا نہیں تھا۔ غلاموں مساکین کی طرح کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اکثر اوقات بھوک کو برداشت کر کے وقت گزارا، پے بند لگے جوتے اور کپڑے پہنے، اپنی تعظیم کے لیے کبھی کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ آج ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کی یاد میں نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کی یاد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی مدنی دور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیاوی فکر چھوڑ کر اخروی فکر اپنانا ہوگی، اور جنت میں داخلے کے لیے مسلسل جدوجہد اور مسلسل محنت کرنی ہوگی، کیونکہ میری بہنوں جنت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بلند مقام ہے۔ بلندی پر چڑھنے کے لیے مسلسل جدوجہد، پختہ ارادی، نفسانی خواہشات کو کچل دینے کی قوت درکار ہوتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو قبول فرمائیں اور ہمارے جدوجہد کو قبول فرمائیں۔ میرے ماں و بہنوں، آخر میں ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، رب العالمین ہمارے اور آنے جانے کو قبول فرمائیں۔ اے اللہ تمام حاضرین سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈال دی۔ اے اللہ ہم اپنے برے اعمالوں سے، اپنے غلط حرکتوں سے، اپنے برائیوں سے آپ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ اے اللہ تیرے غضب سے، تیرے معافی کا پناہ پکڑتے ہیں۔ اے اللہ تیرے غصے سے، تیری رضا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تیری سزا سے، تیرے معافی کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہم سب مل کر آج آپ سے جنت چاہتے ہیں، ہر وہ عمل جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے جہنم سے چھٹکارا ہمارے لیے یقینی ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ موت کی سختیوں سے، قبر کی سختیوں سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے جنت چاہتے ہیں، ہر وہ عمل جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، جنت میں آپ کا دیدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اے اللہ تیری رضامندی ہمارے لیے بھی حلال عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہے، اور ہمیں اس وقت فوت کر دینا جب ہمارے لیے وفات بہتر ہوگی۔ اے اللہ ہر حالت میں ہم آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہونے کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری ملاقات کا، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔